میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیہ مبارکہ کا یہ حصہ پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے جو کتاب اللہ میں درج ہے، اور اس دن سے اللہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کی۔ ان 12 میں سے اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے یعنی عزت والے مہینے۔ یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ ویسے تو سب مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے وہ ہیں جو محرم میں رکھے جائیں۔ یہ جو اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم، اس کو اللہ کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اہم معاملات اسی مہینے میں کیے۔ مثلا زمین و آسمان کی پیدائش، پہاڑ، سمندر، اسی طرح آدم علیہ السلام کی پیدائش اور توبہ کی قبولیت، اور اسی طرح فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات، اور پھر قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی۔ یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور کیونکہ یہ اہم معاملات سارے محرم میں ہوئے تو اس لیے اس مہینے کو شہر اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے تو یکفر السنۃ الماضیہ، یہ پچھلے 1 سالوں کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے، آج 8 تاریخ ہے، کل 9 اور 10 تاریخ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کو روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، ہاں اس بارے میں یہود کی مخالفت کرو، وصوموا قبلہ یوما او بعدہ، یہ احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی، کہ اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد میں روزہ رکھ لو تاکہ یہود کے ساتھ مخالفت ہو جائے، یہود کی مخالفت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنشَاءَ صُمْنَا يَوْمُ التَّاسِعِ، یوم عاشورہ کا تو پہلے ہی رکھتے تھے روزہ، تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ کانت قریش تصوم یوم عاشورہ، قریش کے لوگ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے فی الجاہلیہ،
اسلام کے آنے سے پہلے بھی. وکانا رسول اللہ یصوم، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. فلما ہاجر الی المدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر آپ بھی روزہ رکھتے. امر بصیام ہی، اپنے صحابہ کو بھی حکم دیتے. فلما فرض شہر رمضان، پھر جب رمضان المبارک کے مہینے فرض کر دیے گئے روزے کے لیے کا مہینہ، تو آپ نے پھر فرمایا من شاء صام ومن شاء ترک، جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے. بخاری کی یہ روایت. اور یہ پچھلے 1 سال کے روزوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی حدیث ہے اس کے مطابق روزے کی بات. اب ہمارے ہاں جو ایک طریقہ بن گیا ہے کہ محرم میں مختلف قسم کی بدعات کی جاتی، نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، گریہ داری، تعزیہ داری کی رسم ادا کی جاتی ہے، تعزیہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں دودھ کی، اور سنت رسول جو روزہ رکھنے کی ہے اس کا خوب مذاق اڑایا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے تم گھڑ لیتے ہو؟ واللہ خلقکم، اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے تمہیں پیدا کیا. وما تعملون، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو تم عمل کرتے ہو سب اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ تعزیہ لاکھوں روپے لگا کر تیار کیا جاتا ہے، تو یہ فضول خرچی ہے. اور اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی. میرے بھائیو، کون ہے جو حضرت حسن حسین کی شہادت پر اسے غم نہ ہو؟ لیکن ہمیں شریعت نے صبر کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے. صبر کرنے کا. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ان قریب ہم تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ، کچھ مختلف چیزوں سے، من الخوف، کبھی ڈر دے کر آزمائیں گے، والجوع، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. ہم مختلف طریقوں سے تمہیں آزمائیں گے. اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان آزمائشوں پر پورا اترے گا اے نبی، ان کو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جنت کی خوشخبری. اس لیے میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑا ایک سانحہ ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ صبر سے کام لیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نہ بھولا جائے جس میں آپ فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں ہیں جو میری امت میں جاہلیت کی آ جائیں گی. لا یترکوہن، یہ لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایک، الفخر فی الاحساب، قومیت پہ فخر. ہم مغل ہیں، ہم ارائی ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم فلاں ہیں، فخر کرنا اپنی قومیت پر. اور دوسرا فرمایا والطعن فی الانساب، حسب نسب پر طعن کرنا. تم گھٹیا قوم کے لوگ ہو،
تم تو چور قوم ہو، تمہاری قوم تو خائن ہے، خیانت کرتی ہے، تمہاری قوم بڑی غسیل ہے، بڑی یعنی مختلف تان کے ساتھ مختلف قوموں کو پر تان کرنا، یہ مختلف نسب حسب نسب پر یعنی تم چور کی اولاد ہو فلاں فلاں، تو یہ تان کرنا بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ میری امت میں جاہلیت کا کام ہے جو عام ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ نجومی کو ہاتھ دکھاتے ہیں قسمت میں کیا لکھا ہے، یعنی یہ چوتھے نمبر پر فرمایا والنیاحۃ، نوحہ کرنا۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہوئے روتے ہوئے بولنا، اونچی اونچی آواز میں بول کر رونا یا روتے ہوئے بولنا، اسے نوحہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کے کام ہیں، جاہلیت کے معاملے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو رخسار پیٹے، جو گریبان پھاڑے، جو جاہلیت کا دعویٰ کرے، جاہلیت کے کام کرے، وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق۔ اور ایک روایت میں فرمایا انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، میں بیزار ہوں اس بندے سے، اس شخص سے جو اپنے بال کسی غم کی وجہ سے اپنے بال کاٹ لے، وسلق اور بلند آواز میں روئے، وخرق اور اپنا گریبان پھاڑ دے، یہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے شخص کا۔ بخاری مسلم کی روایت۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ عمل جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جس نام پر کرتے ہیں، خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، خود انہوں نے بھی اپنی تمام عورتوں کو اکٹھا کر کے جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ میری شہادت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے بھی سب عورتوں کو اکٹھا کر کے یہ تلقین کی تھی کہ فرمایا تھا اوسی کنہ اذا انا قتلت، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ عورتوں کو اکٹھا کر کے انہیں یہ نصیحت کی تھی فلا تشککن علی جیبا، میری وجہ سے اپنے گریبان نہ پھاڑنا، ولا تلتمن علی خدا، میری وجہ سے رخسار نہ پیٹنا، ولا تخدشن علی وجہا، میری وجہ سے اپنا چہرہ نہ نوچنا۔ یہ بات واضح طور پر خود انہوں نے جس کے نام پر یہ کیا جاتا ہے اپنی خواتین کو حکم دے کر منع کیا تھا ان چیزوں سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی بھی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے مناسب نہیں کہ ان یحد علی میت فوق ثلاثۃ ایام، کہ وہ میت پر سوگ منائے 3 دنوں سے زیادہ، 3 دنوں تک اجازت، انسانی فطرت ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اللہ نے اس فطرت کو بحال رکھتے ہوئے 3 دن کی اجازت دی۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے یہ حلال نہیں، الا علی زوج، مگر اس بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ سوگ منائے اپنے خامد، مرے ہوئے خامد پر 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ بخاری مسلم کی یہ روایت۔ اور پھر یہ جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں، یعنی وہ اشعار جو کسی موت کے مرنے والے کو یاد کر کے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، ان سے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نہا رسول اللہ عن المراسی، مراسی مرثیتن کی جمع کہ مرثیے کہنے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرے بھائیو، مجھے احساس ہے کہ موسم اس وقت ایسا ہے، لیکن موضوع بھی انشاءاللہ میں جلدی کوشش کروں گا مکمل کرنے کی۔ ہمارے ہاں ان دنوں میں
صحابہ پر تان کیا جاتا ہے، لعن کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر لعنت ہے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سب لوگوں۔ طبرانی کی یہ روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہ، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے فببغضی ابغضہم، وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے، میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو لہذا صحابہ اللہ کے ہاں سارے برگزیدہ ہستیاں ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ لہذا کوئی اس قسم کا معاملہ جو ہے یہ انتہائی یہ شر انگیزی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا، یہ کفر ہے، یہ کفر کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے صحابہ جو ہیں وہ صاحب فضیلت، لیکن خاص طور پر آپ حضرت حسن حسین سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے، حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ نکلے، آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین، کبھی آپ اس سے پیار کرتے ہیں، کبھی آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں من احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے فقد احبنی، گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہما، جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے گویا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے پر ہیں، منبر پر خطبہ دے رہے، ایک بیٹا حسن، غالباً حضرت حسن آتے ہیں، ان کی قمیض اڑ رہی ہے اور وہ پھسل رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر انہیں اپنی گود میں لیتے ہیں اور پھر خطبہ کے لیے منبر پر دوبارہ چڑھتے ہیں۔ یہ محبت تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، یہ فرشتہ آج تک زمین پر کبھی نہیں اترا، قبل هذه اللیلہ، اس رات سے پہلے، اور یہ اس فرشتے نے استاذن ربہ، اپنے رب سے اجازت لی، ان یسلم علیہ، کہ وہ مجھ پر سلام کرنے آئے، یعنی مجھے سلام کرنے کے لیے اللہ سے اجازت لی، وَيُبَشِّرُنِي، مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری دے، کیا؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جو حضرت حسن حسین ہیں یہ تمام جنت والوں کے نوجوانوں کے سردار۔ یعنی یہ رات کو اللہ کے ایک فرشتے نے آ کر آپ کو سلام کہا اور آپ کو یہ خوشخبری۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، اہل بیت۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کی محبت میں اتنا آگے چلا جائے انسان کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے لگ جائے۔ تو صحابہ کی عمومی جو فضائل اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے سبقت لے گئے
ایمان لانے میں، والذین تبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، بے احسان، نیکی کر کے، احسان کر کے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں باغات جس میں وہ نہریں، جنتوں میں نہریں تیار کر رکھی ہیں، اور ایسے باغات جن کے اندر نہریں ہیں، فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور وہ روایت جو عام میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو سنائی تھی کہ محمد اشداء علی الکفار، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے جو ساتھی ہیں وہ دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت، آپس میں بہت رحم دے۔ پھر یہ ساری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، اللہ نے اسے موٹا کیا اور اس کو پھر اپنے تنے پر کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ نے صحابہ کی مثال دی کہ وہ کمزور تھے، ایسا ایسا اللہ نے ان کو طاقت دی کہ وہ اپنے سہارے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بات اللہ نے مثال دے کر قرآن مجید میں فرمائی، اور آخر میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو نیک عمل کریں گے، جو ایمان لائیں گے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم۔ اسی طرح امام طحاوی کا ایک قول بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ، ہم سب رسول اللہ کے اصحاب کو سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہ، ان میں سے کسی ایک کی محبت میں افراط اور تفریط نہیں کرتے، یعنی نہ زیادہ نہ کم، جیسے اللہ کا حکم ہے محبت کرتے ہیں، ولا نتبرأ من احد منہ، اور نہ ہی کسی ایک سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ونبغض من یبغضهم، جو لوگ ان صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ہم بھی پھر ان سے بغض رکھتے ہیں، بغیر الخیر یذکرہم، وہ ان کا ذکر خیر نہیں کرتے، برے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، ولا نذکرہم الا بالخیر، ہمیشہ ہم ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے ہیں، وحبہم دین، ان سے محبت دین ہے، وایمان، اور ایمان کا حصہ ہے، واحسان، یہی نیکی ہے، وبغضہم، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، ونفاق، اور منافقت ہے، وطغیان، اور سرکشی ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اصحاب محمد کو گالی مت دو، فَلَا مُقَامُ أَحَدِهِمْ، ان میں سے ہر ایک کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک ایسا ہے، ایک گھڑی جو وہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے، خیر، وہ گھڑی بہتر ہے، من عمل احدکم عمرہ، کہ جو تم میں سے کوئی پوری عمر نیکیاں کر لے، اس پوری عمر کی نیکیوں سے اس صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ایک گھڑی کے لیے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ لہذا ہماری دعا ہے اللہ ہمارے ایسے ساتھیوں کو، ہمارے ایسے بھائیوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو ہدایت دے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔